الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون أَلَا يَتَّقُونَ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيْهَا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کو روشن کتاب سے تعبیر کیا گیا تھا. قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدہ اور جافشانی کا بھی ذکر ہوا تھا. ایسا آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کو پورے طور سے دعوت و تبلیغ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. مگر اس سلسلے میں لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں بڑھ جاتی تھیں. پھر قوم کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا اور دلیلوں کا مطالبہ بھی ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معجزہ نشانیاں اتارنا ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. ہم اگر چاہیں تو ان پر ایسی نشانی نازل کر دے پھر ان کی گردن جھکی کی جھکی ہی رہ جائے. جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی بات، نئی نصیحت، نئی آیتیں نازل ہوتی تھی تو ماننے کے بجائے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بجائے لوگ اس سے روگردانی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس عذاب کی دھمکی آپ دے رہے ہیں لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی چیز ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. پھر نباتات سے متعلق چند باتیں اللہ نے بیان کی. ہر قسم کے عمدہ اور بہترین نباتات اور پودے ہم نے اگا دیے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی شکر گزاری کرے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اپنی آخرت کو بنا لے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اس حرکت پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں فوراً عذاب نازل کر سکتا تھا کیونکہ اللہ غلبہ والا ہے، لیکن اللہ اسے مہلت دیتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے. کفار و مشرکین سے کہا گیا کہ تم لوگ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کوئی نیا نبی نہیں ہے. ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء تشریف لا چکے ہیں. بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے ماننے والے یہودیوں کا رعب دبدبہ تمہارے پر بہت زیادہ ہے، ان علم کے دعوے داروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور رسول موجود تھے. انہوں نے اس کا انکار تو نہیں کیا، تم انکار کیوں کرتے ہو؟ فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس وقت کو یاد کیجئے
جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا ہے موسیٰ انیت القوم الظالمین، اب ظالم قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے آئیے۔ ظالم قوم سے مراد قوم فرعون، یعنی قوم فرعون کے پاس آپ تشریف لے آئیے، انہیں سمجھائیے بجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ جس طرح یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اس طرح فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے رکھا، محفوظ رکھا، اسی طریقے سے یہ لوگ اگر آپ کے خلاف کچھ کارروائی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ آپ جائیے ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے ظلم اور ظالم کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو فرعون کا نام آ ہی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم حکمراں فرعون گزرا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنے قوم کو، اپنے آپ کو رب منواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جو اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا اسے دیوار میں چنوا دیتا تھا، اس کی ٹھکائی پٹائی کا زبردست انتظام کر دیتا تھا۔ ایسے ظالم فرعون اور اس کے قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کو بھیج دیا۔ قال قوم فرعون الا یتقون، یعنی آپ فرعون کے قوم کے پاس تشریف لے جائیے، جو بڑے ظالم لوگ ہیں، فرعون بھی ظالم ہے، اس کی قوم بھی ظالم۔ الا یتقون، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ چند روزہ زندگی انسان کو ملی ہے، اب حاکم و حکمراں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب مستقل زندگی رہیے گا، یا آپ کا اقتدار بھی چھن جائے گا اور آپ کی جان بھی چلی جائے گی، آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ظلم کرنے سے پرہیز کیجئے، کیونکہ ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، پھر مظلوم کی بد دعا سے ظالم بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا، یا بہت دنوں تک عافیت میں اور سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائیے فرعون کو سمجھائیے بجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری تکذیب نہ کر دے، مجھے جھٹلا نہ دے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے، یعنی میرا سینہ چپ رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی بڑی تیز چلنے والی نہیں، چلتی نہیں ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، ایسا کیجئے کہ اللہ یہ نبوت و رسالت حضرت ہارون کو بھی دے دیجئے۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، بولنے میں اور بات کے سمجھانے میں ان کو مہارت حاصل تھی، طلاقت لسانی ان کے اندر تھی، فصاحت اور زبان، فصاحت و بلاغت کے ساتھ زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ فصیح نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کو ملکہ ہوتا ہے، چند لوگ بیٹھیں گے تو آرام سے اپنی بات سمجھا لیتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بھائی بڑا فصیح و بلیغ ہے، صاف صاف بات کرتے ہیں اور بڑے آسانی سے سمجھا بھی لیتے ہیں، ایسا کیجئے ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ اس سے میری کمر ہمت مضبوط ہوگی، ہم دو بھائی مل کر ظالم کے سامنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ بھی رہے گا۔ اگر ہم پورے طور سے بات سمجھا نہیں سکیں گے تو میرا بھائی تو سمجھا ہی لیں گے۔ یہ پر ایک بات یاد رکھیے گا، بہت مشہور ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔
کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ ہکلاتے تھے۔ ایسی بات بہت مشہور ہے کہ جب بچہ تھے فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو فرعون نے امتحان لیا، دیکھیے بچہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو چیز رکھی، ایک سرخ چیز لال رکھی گئی، ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھ رہے تھے اسی لال کی طرف، قیمتی شرمائے قیمتی پتھر کی طرف، لیکن پھر جبریل نے ان کے ہاتھ کو پھیر دیا اور وہ چلے آئے آگ کی طرف۔ انہوں نے آگ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور لکنت ہو گئی۔ یہ سننے میں قصہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان ہاتھ سے آگ کو پکڑے گا، آگ اگر اسے جلائے گی تو پھینکیں گے، منہ میں ڈالیں گے؟ پھینک دیں گے؟ منہ میں کیسے رکھیں گے؟ یہ جو واقعہ گڑھا گیا ہے، بس تفسیر کتاب ہی لکھا ہوا ہے، لیکن واقعہ گڑھا ہی ہوا ہے۔ جب آگ سے ان کا ہاتھ جلے گا تو منہ میں کیوں ڈالیں گے؟ پھینکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ایسی آگ تھی جو ہاتھ کو نہیں جلا سکی، ہاتھ کو نہیں جلا سکی لیکن زبان جلا دی۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں رہا۔ صاف بولنا، بعض آدمی بولنے میں ذرا ہچکچاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اگر کسی کے نعمت تلے آپ دبے ہوئے ہوں گے، احسان کے تلے دبے ہوں گے، اب وہاں پر برے انداز میں بات نہیں کر پائیے گا کہ ہمارے محسن ہیں۔ کھلم کھلا بات کرنے میں بھی آپ ذرا سا ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے دربار میں، تقریباً 30-32 سال ان کے گزارے انہوں نے، پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد ان کے پاس جا کر انہیں کو تبلیغ کریں گے۔ بھائی جو ہمارا محسن ہوگا، جن کا کھایا پیا ہوگا، ان کے سامنے بات کرنے میں تو ہمیں دقت تو آئے گی۔ اس مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری زبان تو ہے، میں بولتا تو ضرور ہوں، میری زبان اتنی زیادہ تیز نہیں چلتی ہے اتنے بھائی حضرت یعقوب حضرت ہارون کی چلتی ہے، اب ان کو نبی بنا دیجیے۔ علاوہ اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، چپ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو اللہ میرے سینہ کو کھول دے، یعنی وہ گھٹن دور فرما دے، اس پریشانی کا خاتمہ کر دے۔ ویسر لی امری، جو کام ہمارے ذمہ تو نے لگایا دعوت و تبلیغ کا، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، تو ایسا کیجئے میرے اس کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو لکنت نہیں، ہچکچاہٹ ہے، صاف صاف بول نہیں پاتے، یا احسان تلے دبنے کے نتیجے میں کھلم کھلا گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ اس کو دور فرما دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ میں صحیح انداز میں بات سمجھا سکوں اور وہ میری بات صحیح انداز میں سمجھ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی، اللہ کے سامنے شکوہ بھی کیا، یہ سب کمزوری ہماری ہے، دور فرما دے، تیرا حکم ہے تو جانا ہی ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا نصیبہ ہے کہ تو نے ہمیں نبی رسول بنائے، بہت بڑی بات ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجئے، تاکہ ہم دو بھائی مل کر وہاں ایک دوسرے کا سپورٹر بن کر کھڑے ہو جائیں اور دعوت و تبلیغ اچھے انداز میں انجام دے سکیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَلَيْهَا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ۔ ایک اور بات ہے، اے اللہ ان کے لیے میرے خلاف ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں جو خیر اللہ کا ٹائم ہوتا ہے باہر نکلے، ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل کے دو فرد مل کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے درمیان صلح سلامتی کرنے کی کوشش کی، اس میں سے فرعونیوں نے ذرا سا بکواس کر دیا، چلا چلی کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماشا لگا دیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ،
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گھونسا لگا دیا، وہ وہی مر گئے، کہ گھونسا مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا، مرڈر ان کا ہو گیا، بات چھپ گئی۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی آدمی جس کا سپورٹ ہم نے کل کیا ہے پھر دوسرا سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج تم ہی کو ماریں گے، تم کل لڑ رہے تھے آج تم لڑ، اس کا مطلب ہے ظالم تم ہی ہو۔ ان کے طرف بڑھے تو بھاگ گیا اور کہا، پرچار کرتے ہوئے چلا، کل جو واقعہ ہوا تھا، مرڈر کا واقعہ ہوا تھا، مارنے کا واقعہ، یہ تو موسیٰ نے مارا تھا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، فرعون کے دربار سے فرمان جاری ہو گیا کہ پکڑو موسیٰ کو، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے ویسی اس علاقے سے نکل گئے، مصر سے نکلے اور مدین چلے گئے۔ اسی واقعے طرف اشارہ کر کے موسیٰ نے کہا کہ اللہ، ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو میں نے تو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، حالانکہ جو مارا تھا مارنے کا ارادہ نہیں تھا کہ مر ہی جائے گا، وہ تنبیہ کے طور پہ تماشا لگایا، کیا پتا کہ ایک ہی آدمی مر جائے گا، ایک ہی گھونسا میں مر گیا وہ۔ تو یہ تو میرے خلاف کیس ہے، چاہے 10 سال کا زمانہ بیت گیا، وہاں جانے کے بعد مجھے پکڑیں گے، پھر سزا دے دیں، ہم کو قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے خلاف ایک جرم ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جب وہ زمانہ گزر گیا، اتنی لمبی مدت گزر گئی، اب وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جائیے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ جائیے نا، ان کو سمجھائیے بجھائیے، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے دہرائے جائیں گے، آپ دونوں میں کیا گفتگو ہوگی ہم سنتے رہیں گے، اگر وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہے تو ہم آپ کو بچا لیں گے، اس لیے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں چاہیے۔ آپ ایک داعی بن کے جا رہے ہیں، ایک ظالم کے سامنے ظلم کے خلاف تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عدل و انصاف کا نظام برپا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کا سپورٹ کرے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ایسے ظالموں کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جائیے آپ۔ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جائیے فرعون کے پاس اور آپ دونوں کہیے کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر، رب العالمین کے رسول ہیں۔ رب العالمین کا رسول ہونے کا تذکرہ اس لیے کیا، اس زمانے میں فرعون کی بادشاہت مصر پر تھی، مصر کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اس کی ربوبیت محدود تھی، مصر کے سرزمین تک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے تاثر دیا، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو حالانکہ ہو نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا جائے تو آپ کی ربوبیت، آپ کی حکمرانی تو صرف مصر تک ہے، میں تو اس اللہ کا رسول بن کر آیا جو سارے جہان پہ حکمرانی کرنے والا ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم آپ کی ربوبیت کیا مانیں گے جو ہماری پہنچ سب سے، ساری کائنات کی رب تک ہماری پہنچ ہے، ہم اسی رب کی جانب سے رسول بن کر آپ کے پاس آئے ہیں، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا سنیے، وہاں جاتے انہیں دعوت و تبلیغ کیجئے، توحید کا درس دیجئے، رسالت کا پرچار کیجئے، آخرت کی تعلیم دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی قوم بنی اسرائیل کو ان فرعونیوں نے بدھوا مزدور اور غلام بنا کے رکھا ہے، آپ فرعون سے مطالبہ کیجئے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ گویا بنی اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیجئے اور ان سے مطالبہ کیجئے کہ کسی کو بدھوا مزدور بنا کے رکھنا جائز نہیں ہے، آپ نے میری قوم بنی اسرائیل کو مزدور بنا دیا، غلام بنا کے رکھا ہے، اسے آزاد کیجئے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل،
ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے۔ اس پر فرعون تلملا اٹھا، تلوے کا لہر پیشانی پہ جھلکنے لگا، غصہ سے وہ چور ہو گیا اور اول فول بکنا شروع کیا۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے درمیان پرورش نہیں کی جب تم بچہ تھے، چھوٹا بچہ تھے نا، اس چھوٹے پن میں تمہارے بچپنے میں پرورش کس نے کی ہے؟ وہ تو میرے دربار میں شاہی انداز میں تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَ مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور کیا تم ہمارے یہاں اپنے عمر کے کئی سال نہیں گزارے؟ وہ کیا تھا؟ فرعون نے حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ نہ رہنے پائے، لڑکا پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی چھوڑ دی جاتی، کیونکہ فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل میں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے حکومت کو تخت و تاراج کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے فرعون نے کیا کوشش کیا؟ کسی لڑکا کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اور اگر پیدا ہو جاتا تو اسی وقت میں ذبح کر دیا جاتا، بچیوں کو چھوڑا جاتا، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سے بچنے کے لیے ایک صندوق بنایا، تابوت بنایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، تم چھوٹا بچہ ہے، اور پانی میں بہا دیا، میرے سامنے قتل ہونے سے بہتر ہے پانی میں چلا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ماں کی ذہن میں بات ڈالی گئی تھی کہ ڈالو اس میں، ہم دیکھ لیں گے۔ ڈالا، وہ تابوت فرعون کے دربار کے پاس سے گزرا، فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا اسے رکھ لیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہمارے پاس کوئی بیٹا تو نہیں، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اگر ذالک بات ہو گئی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو جس بچہ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو رکھنا چاہا، اس کی ولادت بھی ہو گئی، اور ولادت کے بعد پانی کے بہاؤ پہ فرعون کے دربار تک پہنچا بھی دیا گیا، پھر فرعون کے دربار شاہی میں شاہانہ انداز میں اس بچے کی پرورش بھی ہوئی۔ قرآن نے کہا الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا تھا کیا تم ہمارے درمیان بچپن میں پرورش نہیں پائے ہو؟ ہم نے تمہاری پرورش کی بچپن میں، بھول گئے؟ دوسری بات یہ ہے، اور بچپن سے لے کے جوانی تک 30-32 سال کی عمر تو ہماری آ رہے ہیں، تم شاہی دربار کے ایک فرد تھے، تمہاری آؤ بھگت بڑا عزت و احترام بھی کیا جاتا تھا، لیکن تم نے ایسی حرکت کر دی، اس حرکت کی بنیاد پر قانون کے شکنجے میں کسے گئے اور تمہیں بھاگنا پڑا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ حرکت کی جو تم نے حرکت کی ہے، یعنی ایک آدمی کو تم نے مار بھی دیا تھا، اس کی سزا تو قتل کرنا ہی تھا نا، لیکن تم بھاگ نکلے تھے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یقیناً تو بڑا ناشکرا انسان ہے۔ کہتے ہیں نا میری بلی مجھے سے میاؤ میاؤ، میرے پاس کھائے پیے پلے بڑے سب کچھ کیے، پھر ہمیں کو سمجھانے چلے ہو، پھر اس کے علاوہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہے، تم ایک جرم کر چکے ہو، مجرم ہو، اور مجرم ہونے کے بعد پھر صحیح سی باتیں کرنے چلے ہو، تو تانا دینا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نقل کیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں انجان تھا، میں نے بھول سے مارا، جان بوجھ کے تھوڑا مارے کہ مر ہی جائے گا، میں نے مار دیا مر گیا۔ ایک ہی گھوسا میں کہیں مرتا ہے کوئی آدمی؟ ایک موسیٰ نے گھوسا لگایا مر گیا، تو مارنے کے ارادے تو نہیں تھا، تنبیہ کرنا تھا، پھر ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا کہ مار ہی دیں گے۔ یہ کام مجھ سے اگر ہوا ہے تو انجانے میں ہوا، نہ جاننے کی بنیاد پر ہو گیا، اب اس کی وجہ سے ہمیں آپ تانا نہیں دے سکتے۔ اچھا،
ففررت منکم لما خفتکم، میں تمہارے پاس سے بھاگ نکلا جب میں نے تمہارا خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے نکل گیا، ظاہر سی بات ہے میں انسان ہوں، مجھے خوف لاحق ہوا کہ ہم نے جان بوجھ کے تو مارا نہیں ہے، لیکن تم تو ظالم کو ہم کو جان بوجھ کے مار دو گے، تو اس سے بچنے کے لیے میں تمہارے یہاں سے بھاگ نکلا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اللہ نے، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی اللہ نے میرے پاس وحی کی، مجھے اپنے رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ میں تمہارے گھر سے نکلا، ڈر کے مارے بھاگا، اللہ تعالیٰ نے میری یاوری کی، مجھے پناہ دیا اور مجھے نبی اور رسول بنا دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور سنیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، اے فرعون آپ جس نعمت کا ہم پر احسان جتلا رہے ہیں اس نعمت کا حال بھی تو معلوم کیجئے۔ یہ آپ کی نعمت ہے کہ آپ نے تَمُنُّهَا عَلَيَّ جو میرے اوپر کیا تھا، أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ میری پرورش آپ کیا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ آپ کے ظلم کا نتیجہ ہے؟ آپ اگر بنی اسرائیل پہ ظلم نہیں کرتے تو میں اپنے ماں کے گھر میں پلتا پوچھتا وہی رہتا۔ میری والدہ نے تمہارے ظلم و ستم کے ڈر سے دریا پہ بہا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ اسے آپ کے دربارے پہنچا دیا، آپ نے بچہ سمجھ کے مجھے اٹھایا، میری پرورش آپ نے کر لی، یہ در حقیقت آپ کے ظلم ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں کرتے تو ہم کو گھر سے نکلنا نہیں پڑتا۔ دوسری بات، یہ کیسا احسان ہے آپ کا کہ ایک آدمی پر احسان کر رہے ہیں اور پوری قوم کو غلام بنا بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، مزدور بنا کے رکھو، بدھواں مزدور بنا کے رکھو، بیگاری کام لیتے ہو، ظلم بربری تو اس کے ساتھ روا رکھتے ہو، تو پوری قوم کو تم نے ظلم کی بھٹی میں ڈال دیا، اس کی چکی میں پیس دیا، اور ایک آدمی پر احسان کیا تو کون بہت بڑا کام کر لیا؟ کوئی مجبوری میں کیا، وہ تمہارے ظلم کی بنیادی پر تمہارے سامنے پہنچایا گیا، یہ احسان جتانے کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا احسان تو اتنا اچھا ہے، ایک آدمی پر احسان کیا اور پوری قوم کو غلام بنا لیا، واہ رے واہ۔ قال فرعون وما رب العالمین، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس رب العالمین کا رب بن کر آیا ہوں، رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون کو لگا کہ موسیٰ تو مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ خوش فہمی ابتلا کر پوچھا قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں تمہاری حکمرانی بزوں میں خیش تمہاری ربوبیت تو مصر کی سرزمین پر ہے نا، ہم تو سارے جہان کے پالنہار کے رسول بن کر آئے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا وہ رب، اس رب کی جانب سے میں رسول بن کر آیا ہوں جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ساری موجودات کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو تسلیم کر لو۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی تقریر کا بھی آغاز کیا، فرعونیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے اس کا بھی جواب دے دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی صفائی بھی کر دی۔ ہم نے آپ کی پرورش پائی ہے، اس میں بھی آپ ہی کا ظلم کا دخل ہے۔ علاوہ ازیں میری قوم بنی اسرائیل کو جو آپ نے غلام بنا لیا یا ظلم کی چکی میں آپ نے پیس دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ میری پرورش آپ کی بارگاہ میں ہو گئی،
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں جس کا کھاؤں گا اسے حق نہیں بتاؤں گا۔ آپ اگر ظلم کریں گے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم۔ آپ میرے پرورش کرنے والے کیوں نہ ہو، میرے گارجین کیوں نہ ہو، جب تک صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن غلط ہے تو غلط ہونے کے نتیجے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بجھاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے باپ بھی اگر غلط کرے گا تو بیٹا اگر صحیح ہے اس کو سمجھانے کا اختیار ہے۔ علاقے کا حاکم و سردار ہو، ملک کا سربراہ مملکت ہو، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، ظلم بربریت کا کرنا شروع کرتا ہے، تو جو اچھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے ایسے ظالموں کا ہاتھ پکڑے اور ان کے سامنے عادلانہ انصاف پروری کی بات کرے، جو قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی۔ بہرحال فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہوئی، فرعون تو مانا نہیں، آگے اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حق بولنے، حق کی تائید کرنے اور حق کا پرچار کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے، آمین۔